السلام علیکم دوستو، میرا پسندیدہ موضوع احادیث مبارکہ، آج بھی اس موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اقوال جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے جتنی پیش گوئیاں کیں وہ الحمدللہ تمام کی تمام پوری ہوئیں، اور جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ مستقبل میں پوری ہو کر رہیں گی۔ اور یہی جو پیش گوئیاں ہیں اور ان کی صداقت جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک متفقہ علیہ حدیث جو ہے، یعنی متفقہ علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا اس رات کے بارے میں؟ ذرا غور کرو کہ آج جو زمین کی پشت پر موجود ہے وہ 100 برس تک باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں جو ٹھیک 100 برس کے بعد 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوستو، یعنی امام بہقی کی کتاب جو ہے دلائل النبوہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں پر ہی مشتمل ہے، اور اس کا نام بھی اسی لیے دلائل النبوہ رکھا گیا کہ یہ پیش گوئیاں نبوت کی دلیل ہیں، کیونکہ کوئی غلط بات جو ہے، جھوٹی بات جو ہے وہ کسی نبوت کی دلالت تو نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ کو وقت ملے تو کبھی دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کتاب کا جو ہے مطالعہ ضرور کیجئے، کہ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کا ثابت ہونا احادیث کے سچا ثابت ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کی توجہ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی صدی ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت قلم بند کی۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر یہی روایت دوسری صدی ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ موطا میں نقل کی، اور پھر تیسری صدی میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو درج کیا۔ حیرانی کی بات دیکھیے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس کو ایک صدی کے بعد لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ و معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ کیا یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا معجزہ نہیں؟ کوئی زبان ہو، ایک صدی کے بعد اس میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ پہلی زبان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے اپنی حفاظت میں عربی واحد زبان ہے کہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور وہ عربی میں گفتگو کریں تو ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہماری بات سمجھیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی زبان کو یہ معجزہ عطا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی ہدایات کو قیامت تک برقرار رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔